بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہمارے مزاج قدر مختلف ہیں، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں تربیت کا فقدان ہے، اور ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق کرتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اس طرز عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی، دوسرے لوگ پریشان ہوں گے۔ وہ دوسروں کی پریشانی کی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ پریشان رکھنا جو ہے اس کی خواہش نفس ہوتی ہے۔ اسے اطمینان قلبی ملتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو بھی کروں گا یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کے ادارے جو ہے وہ کام نہیں کر رہے۔ جو مجرم ہے، جس نے جرم کیا ہے، اسے پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کی اہمیت اور وقت ہوتی ہے، اور جو کمزور ہے وہ بے یار و مددگار ہے، اسی لیے کمزور سمجھتا ہے کہ ظالم کی طرف سے میرے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں انہیں میں خاموشی کے ساتھ جو ہے قبول کر لوں، کیونکہ میں آگے نکلوں گا بھی صحیح، کسی آئینی ادارے کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا، نتیجہ اسی کے حق میں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر میں جھاڑو دیتے ہیں، یا جو ہے پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، تو یہ صفائی جو ہے، جو گندگی ہے، ہم بازار میں راستے پر جو ہے پھینک دیتے ہیں، یا اسی طرح جو ہے پانی جو ہے جب گھر کے اندر جو ہے چھڑکاؤ کرتے ہیں، پانی کے ذریعے سے صفائی کرتے ہیں، تو پانی جو ہے وہ بہر سڑکوں پر جو ہے نظر آتا ہے، بازاروں میں نظر آتا ہے، گزرنے والے جو لوگوں کے راستے ہیں وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کا گزرنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے، ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگ جو ہے اذیت میں، تکلیف میں، پریشانی میں گزر رہے ہوتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن سامنا نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یا اسی طرح ہم جو ہے کوڑا باہر پھینک دیتے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوگا، لوگ گزرتے ہیں، اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، لیکن ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ جو مغربی ممالک ہیں، عالم کفر ہے، وہاں اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا، قوانین بڑے سخت ہیں، اور ویسے بھی اگر کوئی اس طرح طرز عمل اختیار کرے، کوئی کوڑا باہر پھینک دے، سگریٹ جو ہے راستے میں پھینک دے، تو لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں گویا کہ اس شخص نے جو ہے بہت بڑا جرم کیا ہے، جس کی وجہ سے اسے ندامت ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا کام کر بیٹھا ہوں۔ ویسے تو وہ کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کا احساس ہے، اس کی تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے۔ یا اسی طرح کیلے کے چھلکے ہیں، یا کوئی بھی کھانے پینے کی اشیاء ہے، اس کے جو چھلکے وغیرہ ہیں وہ کہیں راستے میں پھینکتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط طرز عمل ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، اور اگر ایسا غلطی سے کر بھی بیٹھے تو لوگ پھر خود آگے بڑھ کر کے اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں، چھلکے اٹھا لیتے ہیں، یا سگریٹ کا جو حصہ ہے، ٹکڑا ہے، اسے اٹھا لیتے ہیں، اور اس شخص کے ساتھ جو ہے بڑی نفرت آمیز رویہ جو ہے اختیار کرتے ہیں، تب اسے بھی احساس ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ وہ تربیت ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینا کسی انداز سے بھی ہو، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، یا طرز عمل سے ہو، یا اس طرح راستے میں جو ہے کوئی خاردار گندگی یا کوئی اور چیز پھینک دینا، شریعت مطالعہ میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور صفائی رکھنا، خاص کر کے اگر کوئی شخص جو ہے غلطی سے راستے میں کوئی کوڑا پھینک جاتا ہے، کوئی چھلکا پھینک جاتا ہے، یا کوئی پتھر پھینک دیتا ہے، اسے اس نیت سے ہٹا دینا کہ تاکہ اس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور اس عمل کو سر انجام دینے والے کے لیے مغفرت و بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ تو مسلمان کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ شخص ایسا کام کر رہا ہے جو اس کی مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے، اور وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو خود جو ہے باہر کوڑا پھینک کر کے آتا ہے اور کسی کا کوئی احساس ہی نہیں کرتا۔
یا گھر کے باہر جو ہے پانی بہا دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیچڑ ہو جاتی ہے، لوگوں کا گزرنا قدر مشکل ہو جاتا ہے، یا ہمارے ہاں لوگ جو ہے راستے میں ہی گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، جس سے لوگوں کے لیے جو ہے وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اپنی گاڑیاں لے کر کے، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا ایک تکبر ہے، غرور ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی نئی مخلوق ہیں، اس انداز سے ہم چلیں گے تو لوگ ہماری عزت کریں گے، جبکہ یہ احساس نہیں ہے، لوگ عزت نہیں کر رہے ہوتے بلکہ دل میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، نفرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ مسلمان آپس میں جڑ کر کے رہیں، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف جو ہے وہ سمجھا جائے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ، یا فرمایا کہ او بضع وستون شعبۃ، فرمایا کہ ایمان کے 70 یا 60 سے زائد حصے ہیں، شعبے ہیں۔ فرمایا فافضلها لا الہ الا اللہ، ان میں سے سب سے اعلیٰ افضل کیا ہے؟ کلمہ توحید، کلمہ اسلام، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا۔ فرمایا وادناها امامۃ العزا عن الطریق، فرمایا ان میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے، اس سے چاہے ہلکا درجہ ہے، فرمایا راستے سے ایسی چیز ہٹا دینا جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، گویا کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، راستے سے پتھر اٹھا دینا، راستے سے کانٹا اٹھا دینا، راستے سے کیلے کا چھلکا ہٹا دینا، راستے سے جو ہے وہ صفائی کر لینا، فرمایا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ لوگوں کو تکلیف سے جو ہے بچایا جائے، اور تکلیف چیز کو جو ہے وہاں سے ہٹایا جائے، جیسا کہ شارحین جو ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ بڑی مشہور ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوق علی الطریق، ایک شخص جو ہے کہیں گزر رہا تھا، دیکھا راستے میں جو ہے کوئی خاردار چیز، یعنی کوئی کانٹا، کوئی درخت کی جو ہے وہ ٹہنی وغیرہ، کوئی پتھر یا کوئی چیز جو ہے پڑی ہوئی تھی، تو فاخر ہو، تو اس نے اسے وہاں سے ہٹا دیا، راستہ صاف کر دیا، تو فرمایا فشکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند کیا، اللہ کے ہاں اس کا یہ عمل جو ہے پسند ہوا، گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اس عمل کو پسند کیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ آگے کہیں ہے واللہ لا انحین ھذا عن طریق المسلمین لا یؤذیہم فدخل الجنہ، کئی الفاظ ہیں کہ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اسے مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا، کہیں ایسا نہ کہ انہیں تکلیف نہ پہنچے، تو فرمایا وہ شخص جو ہے جنت میں چلا گیا ہے۔ ابن حبان کی حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے صحیح ابن حبان، اس کی تحت وہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ کیف یغفر اللہ لعبد مجرد انہ ازال غصن شوق عن طریق فکیف بمن یزیل الجثث والفضلات ودماء الاضاحی، فرمایا کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بندے کی مغفرت فرما دی ہے جس نے محض جو ہے ایک خاردار چیز جو ہٹا دی، وہ شخص جو ہے جو گندگی کا ڈھیر ہے، یعنی ہمارے ہاں اجری وغیرہ پھینک دی جاتی ہے، یا جو ہے فضلات وغیرہ گندگی جو ہے باہر ہم پھینک دیتے ہیں، فرمایا جو شخص گندگی اٹھاتا ہے، اسی طرح جو ہے بہت ہی معیوب جو انسان کی فضلات ہیں وہ اٹھاتا ہے وہاں سے، تو فرمایا اس کے لیے جو ہے کتنا جو ہے وہ عمل جو ہے مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ مقصد تو یہی ہے کہ تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے مقابلے میں واضح ہے کہ کسی کو بھی تکلیف دینا، جیسا کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، گندگی وغیرہ جو ہے باہر پھینک دینا، کتنا جو ہے گناہ کا ذریعہ ہے، معیوب اور ناپسندیدہ طرز عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو ہے بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان سے دوسرے لوگوں کو جو ہے خوشی اور راحت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے، نہ یہ کہ مسلمان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی اذیت پہنچتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں منفی رویے ہیں، یہ کوئی پسندیدہ رویے نہیں ہیں، نہ پسندیدہ رویے ہیں، اور ویسی
عام طور پر جو ہے ملکی قوانین بھی ہیں کہ راستے میں جو ہے کوئی گندگی وغیرہ نہ پھینکی جائے، یہ قوانین بھی ہیں، اور واضح ہے کہ سزائیں بھی ہوں گی، لیکن ہم نے ملکی قوانین کو بھی دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے جو ہے شریعت مطہرہ ہو، کیونکہ مسلمان کی زندگی جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتی ہے، وہ طرز عمل وہ اختیار کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت بھی ہو، پیروی بھی ہو۔ اور یہ ایسا شخص جو ہے یقیناً جو ہے دنیا میں عزت و وقار کی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کر چکا ہوتا ہے۔ مخلوق خدا کو خوش رکھنا اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مخلوق خدا کو ستاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنا طرز عمل جو ہے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔